سلام جی، آپ نے بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے اداروں کو بھی ویژن سیٹنگ میں کی ہے. کچھ ادارے ٹریننگ تو آپ نے سیم دی ہے. کچھ ادارے کامیاب ہو جاتے ہیں ویژن اچیو کرنے میں، کچھ ادارے ناکام، یا کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ناکام. دونوں میں کیا ڈفرینس؟ کیونکہ وہ پھر لائف کوچنگ بھی آپ کرتے ہیں، ایک آپ کو آپ کا فیڈ بیک رہتا ہوگا. کیا ڈفرینس دیکھتا ہوں میں؟ ایک فیکٹر ہے جو سب سے بڑا ڈٹرمننگ فیکٹر ہے کہ آپ اپنے ویژن ان انسٹیٹیوشن یا ایز این انڈیویجول آپ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. جو سب سے بڑا ڈٹرمننٹ ہے، اس کا خیال رکھیں جو ہم ویژن ڈیولپ کریں تو اس میں آلریڈی آئیڈیالوجی بھی ہے، پرپز بھی ہے نا. ہم تو اپنے اس فریم ورک سے بات کریں، ایسے نہیں کوئی بھی بات اٹھا کے شروع کریں. بالکل. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت ہی یعنی ایک اسٹرکچر طریقے سے ویژن ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک پراپر ریگر ہوتا ہے، پراپر ریسرچ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. اب یہ اتنا اچھی طرح سے ڈیولپ ہونے کے بعد کامیابی ناکامی کا کیا ڈٹرمننٹ ہے؟ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں گریٹنیس. واٹ از گریٹنیس ان آر ڈیفینیشن؟ کہ آپ دا لیول آف یور ولنگنیس ٹو سیکریفائس فار یور ویژن. آپ کتنا سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جہاں گریٹنیس لیول ہوتا ہے، یعنی ایک لیول ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جہاں لوگ اس کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سیکریفائس نہیں کرتے، وہ فیل کرتے. اوکے. کیونکہ جب بھی آپ اسلامک فریم ورک سے آج کے زمانے میں ویژن بنائیں گے تو آپ کو بہت سارے چیلنجز آئیں گے اور آپ کو اچھا خاصا اسٹرگل کرنا پڑے گا آج کے زمانے سے. تو کیا آپ تیار ہیں اس قربانی کے لیے؟ اگر تیار ہیں اور آپ دیں گے تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو مشکل ہے. یہی ہے. میں نے اپنے مینٹور سے پوچھا تھا کہ آپ نا امت، کیونکہ وہ سعودی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل وفود کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور بڑا ایکسپوجر، اب امت کو فیوچر میں کیسے، پاکستان نہیں اب امت کی بات. تو انہوں نے کہا کہ میں تو توہا بڑی مار پڑتے ہوئے دیکھتا ہوں. جو ہمارے بھی کرنٹ حالات ہیں نا، ہمیں بہت مار پڑے گی، ہم پہ ظلم کیا جائے گا، اور پھر ہم سدھریں گے اور پھر اٹھیں گے کافی عرصے بعد. وہ نہ خیر اپنا اوپینین تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایکسپوجر از 100 ٹائمز مور دین ہم. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امت کتنے جلدی اٹھے گی، کتنے جلدی کیا زوال یہ مزید چلے گا، کیا مار یہ مزید پڑے گی جو ابھی فی الحال ذلت کا ہم لوگ شکار ہیں، یا ٹائم اچھا قریب ہے؟ اس کے دو آنسر ہیں میرے. پہلے یہ کہ آئی ڈونٹ نو، میری نالج اور انٹیلیجنس اور ایکسپیرئنس اس لیول کا ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کامنٹ کروں. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈز دس آنسر ول افیکٹ دا ورلڈ، ہاؤ ول دس ڈسکشن ول افیکٹ دا ورلڈ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جہاں بھی ہم ہیں، ہم ایک بہت پاورفل ویژن بنا کر، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تکیہ کر کے ہم اپنی پوری جان لگائیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم اپنا پورا فوکس وہاں کریں، ایکٹیویٹی پہ. وہ ہے نا کہ ایک شعر ہے، اس کی وہ جانے اسے پاس سے وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے ہی کوئی شمع جلاتے جاتے. دیکھیں نا فیوچر میں کیا ہونے والا ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے تو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے؟ دیر از نتھنگ یو کین ڈو. ویژن جو ہے نا وہ پریڈکشن کی بیسس پہ بنتا ہی نہیں ہے. ویژن تو آئیڈیالوجی کی بیسس بنتا ہے. چاہے آپ کا فیوچر میں برا ہونے والا اچھا ہونے والا، ڈزنٹ ریلی میٹر. آپ کو تو اپنا کام کرنا ہے. صحیح. مجھے جب افغانستان کا ہوا نا، یہ کابل میں فتح ہو گئی، طالبان آ گئے، تو ہم نے شروع کیا کام کہ بھائی دیر نیڈ. یہ آ رہی تھی رپورٹس کہ یار وہ تو فیمن ہو جائے گا. سارے ویسٹرن این جی اوز، سارے تو نہیں، اکثر ویسٹرن این جی اوز نکل گئیں، امریکن نکل گئے، سارے ایڈ بند ہو گئی، ان کے پیسے بند کر دیے انہوں نے $9 بلین. تو کفار کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی اتنا زیادہ پیسے ڈالو کہ یہ کلیپس کر جائیں. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کوئی ریکگنائز بھی نہیں کر رہا تھا. خیر ہم نے کہا چلو کرتے ہیں کام شروع. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں ہیلپ کر سکتا، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے رہیں گے نہیں رہیں گے. یہ ختم ہو جائے گی کہانی، ابھی شروع ہے.
تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ لکھ کے آپ دے دیں کہ 10 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے, اسٹل آئی ول ناٹ اسٹاپ ورکنگ. کیونکہ میں نے تو کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے ہی سوال کریں گے تمہارے پاس جو ریسورسز تھے تم نے کیا یا نہیں کیا, یہ سوال ہوگا نا. اگر وہاں فیمن کا اندیشہ ہے, اسٹارویشن کا اندیشہ ہے, کھانے کو نہیں ہے, تو یار ہم تو اپنی کوشش کریں گے نا بھائی. پہلے تو ہم نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جو 20 سال یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیٹو والے, تو وہاں پیسے کی کمی نہیں تھی, وہ تو پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے, تو ہم کیا جا کے کریں گے. ویسے بھی وی ور ناٹ انوائٹیڈ, وی ور ناٹ ویلکمڈ. اب وہ لوگ نکل چکے ہیں, لوگوں کو ضرورت ہے, تو ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے نا, چاہے ختم ہو جائے ختم ہو جائے یار. خیر اللہ کا فضل نہیں ہوا, 2 سال ہو چکے ہیں. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ یار میری ایک رائے ہے کہ ہم فوکس کریں ایکٹیویٹی پہ, اللہ کو راضی کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک درخت لگا رہا ہو, پودا, اور ایک دم قیامت قائم ہو جائے, تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ لگا دیں, نوئنگ کہ قیامت آ رہی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ایکٹ لگانے کا تو کبھی ختم نہیں ہوگا نا. The fact that he put that plant into the ground will never end, ever. وہ قیامت کے بعد تک چلتا رہے گا کہ جی اس نے یہ کام کیا نیکی کا. اس کے بعد جو ہوا اس کا تو وہ رسپانسبل ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لوگ مجھے کہنے لگے 25 سال کا آپ سوچ رہے ہیں یہ جو نخلا پروگرام افغانستان میں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آرفن کے ساتھ, تو یو ول ناٹ بی اراؤنڈ بائی دیٹ ٹائم. میرے ایک صاحب کہنے لگے آپ تو مر جائیں گے پہلے. میں کہا میں مر جائیں پہلے کہ میں تو کل مر سکتا ہوں. I can die tomorrow. مجھے نہیں پتا یہ پروگرام سکسیسفل ہوتا نہیں ہوتا, مجھ کو نہیں پتا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے اپنا دم لگانا ہے. اللہ کے اوپر ہے, اللہ چاہیں گے تو کر دیں گے. ہمارے سے بہت بہتر لوگ اللہ کے پاس ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ ان سے کام لے لیں گے.